اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو اسی اللہ کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے، جو پروان چڑھاتا ہے، نرشمنٹ کرتا ہے، کسی بیج کو ابتدائی درجے سے اٹھا کر اور پھل تک لے کر جاتا ہے۔ انسان کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں، جتنے عالم اللہ نے بنائے ہیں، ان سب عالموں کی پرورش کرتا ہے۔ انسانوں کا ایک عالم یہ جسمانیات کا ہے، باڈی لیول کے اوپر کوئی بھی زخم لگ جاتا ہے تو فوراً ہیل اپ ہو جاتا ہے، ایک نظام ہے۔ کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ 95% 99% بلکہ ایسے نظام ہیں جو آٹومیٹڈ ہیں بالکل۔ باقی کوئی 1% 5% انسان جو ہے وہ خود سے عمل کرتا ہے، اپنی عقل استعمال کر کے یا اپنی، ورنہ جو کچھ بھی ہے وہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے کائنات کے اندر جو چل رہا ہے۔ جب ذہن تھک جاتا ہے تو خود بخود نیند آ جاتی ہے۔ کوئی سوچ سمجھ کے انسان اپنی عقل استعمال کر کے، کوئی محنت کر کے تو ایسا کچھ کام نہیں کرتا ہے۔ یہ جو نیچر ہے یہ خود بخود انسان کے بہت سارے جسمانی معاملات جو ہے وہ نپٹا رہی ہے اور اس کی ربوبیت کر رہی ہے، اس کو پروان چڑھا رہی ہے، جو کہ اس کی سروائیول کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسان نے نہیں بنایا یہ ہوا کا نظام۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو یہ آکسیجن اس کے لیے پہلے سے میسر ہے، آٹومیٹڈ سسٹم ہے۔ زمین کے اندر منرلز موجود ہیں اور یہ سورج کا نظام موجود ہے جو حرارت بھی دیتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے، جو انسانوں کی جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تھوڑے دن اگر روشنی نہ ملے تو انسانی صحت خراب ہو جائے گی، تھوڑے دن اگر حرارت نہ ملے تو انسانی جسم کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ جس سے کہ بعض جگہوں پر جب یہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ذرا مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کائنات کے اندر ہر شے جو ہے وہ آٹومیٹڈ سسٹم کے اوپر کام کر رہی ہے۔ زمین کے اندر منرلز موجود ہے پہلے سے، جب بھی کوئی بیج ڈالتے ہیں تو فوراً اس میں سے پودا اگاتا ہے اور اس وقت بھی اس کو پروان چڑھانے کے لیے سب سامان موجود ہے، پہلے سے موجود ہے۔ انسانوں کو اس کی ارینجمنٹ نہیں کرنا پڑتا۔ جنگلات جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں
یہ سب کچھ جو ہے وہ قدرت نے خود بنا دیا ہے. کوئی بھی پودا جو ہے وہ خود سے اگ جاتا ہے. نسل آگے بڑھانے کا انتظام جو ہے خود بخود ہوتا ہے. جانور جو ہے وہ ایک جانور یا انسان جو ہے وہ 1% اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد کا سارا سسٹم آٹومیٹڈ ہے. انسان کچھ بھی نہیں کر رہا اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے. آپ غور کریں تو کائنات کے اندر انسان کا عمل دخل جو ہے، انسان کی ایکٹیویٹی کا عمل دخل جو ہے، اس کے سوچ اور فکر کا عمل دخل جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. پھر جو 1% وہ عمل کر رہا ہے اس کے اوپر، کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، کچھ اس کو سجا رہا ہے، سنوار رہا ہے، کچھ نئی تخلیقات کر رہا ہے اس کے اندر، اس کے اوپر انسان اتنا زیادہ اکڑتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا انسان جو ہے وہ اس بات کے اوپر اکڑتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کچھ کر لیا ہے، کچھ بنا لیا ہے. تو اس انسان کے بنانے سے جو ہے کہیں بڑا کام تھا جو اللہ نے کیا ہے، یعنی اس زمین اور آسمان کو جو اس نے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر لکھوں کا سسٹم اس نے بنائے ہیں، اس انسان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں. وہ جو ایک انسان سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، تو زمین و آسمان کے نظام کے اوپر غور کرے تو اس کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو کس خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے. نیچر جو ہے وہ کس طرح سے آٹومیٹک کام کر رہی ہے اور کوئی شے بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتی. ہاں کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے بھی ختم ہوتی ہیں، وہ بھی قدرت کے نظام کا حصہ ہیں، لیکن اکثر چیزیں جو ہیں ان کے اندر خود بخود جو ہے وہ نرشمنٹ کا عمل جاری ہے. اللہ رحمان بنا ہوا ہے، مسلسل کن فیکون کا عمل جو ہے وہ چل رہا ہے. بلا بدل بلا طلب انسانوں کو جو ہے ہر شے مہیا ہو رہی ہے اور کائنات کی ہر شے کو بھی اسی طرح سے نرشمنٹ مل رہی ہے. پھر اس نے اس کو انتظام کیا ہے. رحیم کہتے ہیں منتظم کو، انتظام کرنے والے کو. اس کے اندر بھی رحم کا تقاضا ہے. تاکہ وہ شے جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور اس کے بعد اس کے اندر کاٹ چھانٹ کا عمل بھی چلتا ہے. اسی کے اندر جو ہے وہ کائنات کی ربوبیت ہو رہی ہے. بکرا جو ہے وہ غذا بنتا ہے شیر کی، منرلز جو ہیں وہ غذا بنتے ہیں پودے کی. ہر شے جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، پچھلی شے جو اس کی غذا ہے وہ اس کو مل رہی ہے. تو ایک آٹومیٹڈ نظام ہے جو کہ کائنات کے اندر چل رہا ہے. تو جب جسمانیات میں اللہ رب العالمین نے اتنا سیٹ نظام بنایا ہے تو انسان کا جو دوسرا لیول ہے جہاں پہ ہیومن سائیکالوجی کام کرتی ہے، جہاں پہ نفسانیات جس کو اردو میں کہتے ہیں، نفسانیات جو ہے ان انسان کیا سوچتا ہے، تھاٹ پروسیسز جو بھی ہوتے ہیں انسان وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، اس کا بھی ایک سیٹ نظام ہے.
اور اللہ اس عالم کا بھی رب بنا ہے۔ وہ عالم جو ہے وہ ملکوت کہلاتا ہے، جہاں انسان سوچتا سمجھتا ہے اور اپنے اس جسمانی نظام سے بڑھ کر کچھ آگے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس آٹومیٹڈ نظام سے بڑھ کر ایک اسٹیپ جو ہے وہ آگے جاتا ہے۔ یہ نظام بھی اللہ رب العالمین کا ہی بنایا ہوا ہے۔ اور پھر اس نظام سے آگے بڑھ کر ایک اور نظام ہے جو روحانیات کا نظام ہے، جہاں پر زمانے کے انقلابات جو ہیں وہ اس کے اوپر گردش کر رہے ہیں۔ تو یہ تینوں نظام جو بھی اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں وہ اتنے سیٹ ہیں کہ انسان جو ہے وہ اشش کر اٹھتا ہے کہ کیا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ الرحمن علم القرآن، روحانی درجے کے اوپر انسان جو ہے اس کو شعور کی ضرورت ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے۔ یہ جو 5 سینسز ہوتے ہیں یہ تو نفسانیات کے لیے ضروری ہیں، ہیومن سائیکالوجی کے لیے، جہاں پر وہ پرسیپشن سے کام لیتا ہے۔ تو وہ نظام بھی ضروری ہے تاکہ انسان اس کائنات سے جو ہے وہ ہم آہنگ ہو سکے، سنکرونائز ہو سکے۔ تو اللہ نے 5 سینسز جو ہیں وہ انسان کے اندر رکھے ہیں، اور وہ ان حواسوں سے، حواس خمسہ ظاہری جس کو کہتے ہیں، تو یہ 5 سینسز جو ہیں ان سے کام لیتا ہے، اور ہیومن سائیکالوجی جو ہے وہ اس کے اوپر انحصار کرتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک انسان کو جو ہے وہ اطمینان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ انسان کو دوڑاتی ہے، اور جسمانیات کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور نفسانیات کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عالم ملکوت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فرشتوں کا سردار جو ہے وہ عقل ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ انسان دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ہر شے جو ہے وہ مسلسل حرکت کے، ہر انسان جو ہے مسلسل حرکت کے اندر ہے۔ وہاں پر وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اپنا اچھا اور برا دیکھتا ہے، کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے، کیا چیز اس کے لیے بری ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ یہ عقل کا سارا نظام جو ہے یہ عالم ملکوت کہلاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے اندر بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس بھاگ دوڑ سے جو ہے وہ نجات اس کو اسی وقت ملتی ہے جب وہ اس سے بڑھ کر عقل مندی کا ثبوت دے، یعنی عقل کے اور ایک اسٹیپ آگے جو ہے وہ انسان جائے۔ یہ روحانیات کا عالم ہے، اس کو عالم جبروت کہا گیا ہے۔ یہاں پر الرحمن علم القرآن، اللہ رب العالمین نے ایک نظام رکھا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رحمان بن کے انسانوں کو علم دیتا ہے، شعور دیتا ہے۔ یہ شعور جو ہے وہ حواس خمسہ ظاہری سے ممکن نہیں ہے۔ یہ شعور ایک حد تک انسان کو بس آتا ہے جب وہ اپنے جسمانیات کے نظام کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن اس سائیکولوجی کے اندر انسان خود پھنس جاتا ہے۔ ہیومن سائیکولوجی میں انسان جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، وہاں پر اس کو اطمینان کی صورت جو ہے وہ نہیں ملتی۔
تو پھر اللہ جو ہے وہ انسانوں کو ذکر کی طرف لے کر آتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے انسانوں کو اطمینان قلب ملتا ہے. تو یہ تینوں نظام جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اس کا رب بنا ہے اللہ، عالمین کا رب بنا ہے. وہ انسانوں کو جو ہے وہ پروگریس کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اس کو عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں. تو ہیومن نیچر جو ہے اس کے اندر یا انسانوں کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ تزکیہ کر سکتے ہیں اپنا، یا تزکیے کی راہوں کے اوپر چل سکتے ہیں. یہ کیپیبلٹی انسان کے اندر موجود ہے. تو اس کے لیے یہ قرآن حکیم کو جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے، تاکہ انسان اطمینان اور خوشی کی جنتوں کے اندر رہ سکے. ایک ایسا نظام بنا سکے جہاں پر انسان خوشی کی، ایک پرماننٹ خوشی کی جنت میں رہ سکے. کیونکہ عقل کی سطح کے اوپر انسان بہت ساری کوششیں کرتے ہیں خوشی حاصل کرنے کی، لیکن وہ خوشی عارضی رہتی ہے. آپ غور کریں کہ جب بھی عقل کی سطح کے اوپر انسان کچھ کام کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کچھ کام کرتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے کچھ کام کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ انسان کو جو ہے وہ خوشی ملتی ہے. جیسے بھوک لگ رہی ہے تو کھانے سے خوشی ملتی ہے. جیسے انسان کو جو ہے وہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، انسان نے جیسے کوئی بزنس کھڑا کیا ہے، اس بزنس میں کامیابی مل جاتی ہے تو انسان کو خوشی ملتی ہے. کوئی کامیابی اس کی 1 اسٹیپ اہیڈ آگے بڑھتا ہے تو کامیابی ملتی ہے. بچہ جو ہے وہ ایگزام میں محنت کرتا ہے، کوئی بھی لڑکا یا لڑکی، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتی ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے. تو جسمانیات کے اندر جب بھی کبھی انسان کچھ بہتری کی طرف، اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جائے گا، وہاں پر انسان کو خوشی ملے گی. لیکن وہ خوشی بہت عارضی ہوتی ہے، کیونکہ انسانی ذہن جو ہے وہ پھر کچھ نئی راہیں تلاش کرنے لگتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اطمینان کی طلب ہے. دولت حاصل کرتا ہے، پیسہ حاصل کرتا ہے، اس سے اس کو خوشی ملتی ہے. انسان جو ہے وہ جب لوگ اس کو جو ہے وہ اقتدار حاصل کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے. کوئی جو ہے وہ اگر لوگ جو ہیں وہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو اس کو خوشی ملتی ہے. تو یہ سائیکولوجیکل لیول کے اوپر انسانوں کو بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں، لیکن یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے. آپ غور کریں کہ وہ خوشی زیادہ دن رہتی نہیں ہے، کیونکہ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں کے اندر. اب وہ گھر جس کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی، وہ گھر جب اس کو مل جاتا ہے تو تھوڑے دن تک وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عادی ہو جاتا ہے اس کا. ایک سخت بستر پہ کوئی آدمی سوتا رہے اور اس کو تھوڑا سا نرم بستر مل جائے تو بڑی خوشی ملے گی، اس کو اچھا لگے گا اسے. لیکن وہ اچھا لگنا تھوڑے دن تک رہے گا، پھر وہ اس نرم بستر کا عادی ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر اس کو خوشی ملنا بند ہو جائے گی، اس بستر سے خوشی ملنا بند ہو جائے گی. اب کچھ اور تلاش کرے گا خوشی حاصل کرنے کے لیے. تو اس طرح انسان جو ہے وہ کچھ دولت حاصل کر لیتا ہے، کچھ بینک بیلنس جمع کر لیتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، لیکن کچھ دن تک رہتی ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کے اندر خالی پن آ جاتا ہے، پھر کچھ نئی چیز تلاش کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی لڑکی سے ایک لڑکا جو ہے وہ اس آپس میں جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں،
جنسی تعلق پیدا ہوتا ہے، یا سائیکولوجیکل لیول کے اوپر اس کو کسی اپنے اپوزٹ سیکس کی اپوزٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جب مل جاتا ہے، جب تک نہیں ملتا جب تک اس کی طلب بہت شدید ہوتی ہے، لیکن جب مل جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو انسان جو ہے وہ غور کرے کہ جسمانی لیول کے اوپر یا سائیکولوجیکل لیول کے اوپر، جو کہ جسمانیات سے جڑا ہوا ہے، انسان کو کوئی بھی خوشی جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتی. لیکن جب انسان روحانی درجے کے اوپر آتا ہے تو وہاں پر وہ خوشی جو بھی ہوتی ہے، اطمینان جو بھی ہوتا ہے، وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. تو دائمی خوشی اگر اس کو چاہیے، جس کو جنت کہا گیا، جس کو ریحان کہا گیا، راحہ کہتے ہیں خوشی کو، ریحان جنت کا ہی ایک درجہ ہے، جنت کا ایک نام ہے. یعنی ایک ایسی خوشی جہاں پر انسان جو ہے وہ پھر دوبارہ اس کی طرف جو ہے وہ دوڑے نہیں، بغیر دوڑے اس کو وہ خوشی حاصل ہو جائے. کوئی بھی پھل کی خواہش ہوتی ہے انسان کو، تو جنت کے اندر وہ پھل جو ہے وہ لٹک کے اس کے سامنے آ جائیں. کسی بھی چیز کا انسان کو جو ہے وہ دل میں یہ نہ رہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ مجھے نہیں ملی، وہ اس کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی جائے. تو قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس کے بہت سارے جنت کے جو ہے وہ بتائے ہیں، درجات بتائے ہیں، جہاں پہ انسانوں کو جو ہے وہ پرماننٹ خوشی میسر آ جاتی ہے. اور اس کی بھی اسٹیجز ہیں، اور مزید اور مزید اور مزید انسان کو اطمینان کی جو حالتیں ہیں، اور بہتر حالت اور اس سے بھی بہتر حالت. تو جنتوں کے بھی 7 جنتیں جو ہیں ویسی بتائی گئی ہیں. تو انسان جو ہے وہ پرماننٹ خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے. اسی مقصد کے لیے وہ سائیکولوجیکل لیول کے اوپر یا جسمانیات سے جب تک جڑا رہتا ہے، جب تک ہیومن سائیکولوجی یا نفس جو ہے وہ جڑا رہتا ہے جسم کے ساتھ ساتھ، تو اس وقت تک انسان کو جو ہے وہ کسی ایک حالت کے اوپر قرار نہیں آتا. لیکن جب اطمینان کی کنڈیشن کے اندر آ جاتا ہے، تو وہاں پر ایک حالت کے اوپر انسان کو قرار آ جاتا ہے. اب اس کے اندر مائنڈ میں ٹربولنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے. جسمانی جو بھی عزت، شہرت، دولت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے معمولی ہو جاتی ہیں، وہ ہیچ ہو جاتی ہیں اس کو. تو ایسا انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر کامیاب انسان کہلایا جا سکتا ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ شارٹ ٹرم بیسس پر کچھ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، کوئی دولت حاصل کر لی، کوئی شہرت حاصل کر لی، کوئی اقتدار حاصل کر لیا. انسان اس بات کے اوپر بڑے اکڑتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پرماننٹ خوشی انسان کو اس کے ذریعے سے ملتی نہیں ہے. پھر رات کو نیند نہیں آتی، سلیپنگ پلس کھاتے ہیں، سوتے ہیں، تب جا کے سلیپنگ پلس کھاتے ہیں، تب جا کے نیند آتی ہے. تو انسان جو ہے وہ ایسا انسان کامیاب انسان نہیں کہلایا جا سکتا. کامیاب انسان تو وہی ہے جو جب رات میں سوئے تو جب رات میں بستر پر لیٹے تو اس کو نیند آ جائے، جب اس کے اندر اطمینان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، جب وہ کسی جگہ پہ ٹھہر جائے. مزید بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ بھاگ دوڑ تو ہو، لیکن اس کی وجہ سے جو ذہنی طور پر وہ مسلسل ٹربولنس کا شکار ہے، تو وہ ٹربولنس اس کے ذہن کے اندر سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اللہ رب العالمین ایک ایسے نظام کی طرف انسانوں کو لانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ قرآن حکیم کو جو ہے وہ نازل کیا ہے. اس کو ذکر کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی نصیحت جو بار بار دہرائی جانے کے قابل ہے.
کیونکہ انسان جو ہے وہ جسمانیات کے اندر ہمیشہ الجھ جاتا ہے، ذہنی لیول کے اوپر جسمانیات کے اندر الجھ جاتا ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے کچھ اصول جو ہے وہ بنا لیتا ہے، بعد میں وہ ٹوٹتے ہیں کیونکہ وہ کائنات کے آٹومیٹڈ سسٹم سے میچ نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، تو پھر کوشش کرتا ہے، پھر پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ انسان کو اطمینان جو ہے وہ ہمیشہ سکھ ملتا ہے جب وہ اس عقل کی منزل سے جو ہے وہ آگے نکل جائے، کیونکہ نیند انسان کو اطمینان دیتی ہے۔ وہ جیسے سندیپ مہیشوری بھی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پیار کس چیز سے ہوتا ہے؟ ہم سے ہے پیار کہاں، نیند تمہیں پیاری ہے، جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا۔ آدمی بولتا ہے بس تھوڑی سی دیر اور سو جاؤں، صبح اٹھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، سوچتا ہے 5 منٹ اور، 10 منٹ اور۔ تو سب سے زیادہ پیار کس چیز سے کرتا ہے انسان؟ نیند سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند جو ہے وہ انسان کو اطمینان دیتی ہے۔ وہ جو مائنڈ ہر وقت ٹربولنس کا شکار ہے، وہ مائنڈ ٹربولنس اس کا جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ پیار کس چیز سے ہوتا ہے؟ جسمانیات کی سطح کے اوپر، سائیکولوجیکل لیول کے اوپر انسان اگر غور کرے تو سب سے زیادہ پیار انسان کو نیند سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اطمینان ملتا ہے، اس سے خوشی ملتی ہے۔ تو جب تک انسان عقل کی یا گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ اس سائیکولوجیکل جو ٹریپس ہیں ان سے آگے جب تک نہ بڑھے اس وقت تک اطمینان کی حالت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک عقل کو جو ہے وہ بس ایک حد تک رکھے اور اس کے بعد پھر عشق کی منزل کے اندر جب تک داخل نہ ہو، اس وقت تک انسان کے اندر جو ہے وہ روحانی درجات جو ہے اس کے نہیں بڑھتے، اور ایک مستقل خوشی، پرماننٹ خوشی انسان کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، ریحان حاصل نہیں ہوتا۔ جنت انسان کو جو ملتی ہے وہ عقل سے آگے بڑھنے سے ہی ملتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ اکثر عقل کے مقام تک آ کر جو ہے وہ رک جاتی ہے، عالم ملکوت کے اندر ٹھہر جاتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو ٹیمپرری خوشیاں مل رہی ہیں یہ بس کافی ہیں ہمارے لیے، یہ ہم نے گھر بنا لیا اتنی محنت کر کے، یہ ہم نے کاروبار کھڑا کر لیا ہے، کوئی جاب کے اوپر کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر پہنچ گئے، ہماری جسمانی ضروریات جو ہیں وہ ساری پوری ہو رہی ہیں، جو جنسی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں پوری ہو رہی ہیں، بس انسان سمجھتا ہے کہ ہاں بس اس مقام کے اوپر بس ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو نہیں دیکھ رہا کہ اس کو مائنڈ میں ٹربولنس بھی اس کی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جتنا چیزیں وہ حاصل کرتا جا رہا ہے اتنا مائنڈ میں ٹربولنس بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے تو آرام سے سو جاتا تھا جب کچھ نہیں تھا، تو اب اتنا سارا کچھ جمع کر لیا ہے تب تو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو انسان جو ہے وہ عقل کی سطح کے اوپر آ کر رک گئے ہیں۔ ایک عقل کل کی ایک انتہائی حالت بھی ہے، اور یہاں سے روح کا سفر جو ہے وہ انسان کا شروع ہوتا ہے۔ اس کو مزید کچھ شعور کی ضرورت ہے، ایک ایسے شعور کی ضرورت ہے جو انسان کو اطمینان کی منزلوں کے اندر لے کر جائے۔ دنیا جو ہے وہ مادی ترقی کے اندر تو بہت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ ریلیشن شپ کا نظام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ آپس میں ریلیشنز جو ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ ترقی چاہتا ہے، جسمانی ترقی چاہتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے کو جو ہے وہ دبا کر اس کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی ہے کہ اس کو یہ جو ترقی ہے وہ کیسے ملے گی، تو وہ کسی کو بھی دبا لیتا ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس درجے کے اوپر اللہ رب العالمین انسانوں کو لانا چاہتا ہے کہ نہیں، ترقی کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ تم جسمانی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کر لو. ترقی کا مطلب بڑا کرنا، اپنے آپ کو بڑا کرنا. اپنے جسمانی طور پر اپنے تنوتوش کو بڑا کر لینا کافی نہیں ہے. یہ انسان کو اطمینان کی جنتوں کے اندر نہیں لے جا سکتا. وہاں پر انسان کو مزید کچھ شعور کی ضرورت ہے، مزید کچھ عقل کی ضرورت ہے، اور وہ اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ایک وحدت کے اندر، انسانی وحدت میں لانے کی ضرورت ہے، جہاں پہ سارے انسان جو ہے وہ ایک سطح کے اوپر آ جائیں، جہاں پر انسانوں کو جو ہے وہ ایک جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے. یہ اطمینان کی کیفیتیں جو ہیں وہ انسان کو اسی وقت مل سکتی ہیں، اور انبیاء نے جب بھی آئے وہ اس کام کے لیے کوشش کی. وقت کی بڑی طاقتیں جو تھیں، نمرود اور فرعون اور شداد اور حامان، یہ ان کے مخالف ہوئے، کیونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ تو انسانوں کے اوپر اقتدار چاہتے تھے، حکمرانی چاہتے تھے، اور انبیاء جو تھے وہ انسانوں کے اوپر اللہ کے اقتدار چاہتے تھے. باقی کسی کا بھی کوئی دباؤ جو ہے وہ نہ رہے انسانوں کے اوپر، وہ یہ چاہتے تھے. تو ہر دور کے اندر یہ ٹگ آف وار جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس دور کے اندر بھی چل رہا ہے. تو انسان اطمینان اور خوشی کی جنتوں میں اسی وقت آ سکتا ہے جب وہ ایثار اور قربانیوں کے درجے سے گزرے. یہ درجات جو ہیں، یہ روحانی درجات ہیں، یہ انسانوں کو جو ہے وہ میسر نہیں آ سکتے جب تک وہ روح کی ترقی کے لیے کچھ کام نہ کریں. ہم بھی جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی جہاں پھنس گئے ہیں جا کر اس سے آگے نکلیں. عقل جو ہے وہ ایک عقل جو ہے وہ صرف انسان کو جسمانی ترقی کی طرف اکساتی ہے، اور ایک عقل وہ ہے جو انسان کو روحانی درجات کی طرف لے کر جاتی ہے. وہ عقل انسان ہم کو بھی جو ہے حاصل ہو، تاکہ ہم اطمینان اور خوشی کی جنتوں کے اندر رہ سکیں. یہاں پر ابھی ہم ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. کوئی سوال اس کے اوپر ہے تو وہ ہم لے سکتے ہیں.